حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح نصرت تھی۔ آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے بہت مددگار ثابت ہوا اور آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سختی، قوت اور شدت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے پھر وہ مشرکین مکہ کے خلاف استعمال کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی اور ان میں زیادہ تر لوگ غریب، غلام، مظلوم تھے جو اپنے ایمان کو قریش مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ان مسلمانوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی ہونے کے باوجود کلام الہی سننے کے بعد آپ کا دل نرم ہو جایا کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت سے حضرت عمر پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اسی کلام کو سن کر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نہایت ہی بے باک جاری اور مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پہ قائم رہا کرتے تھے اور بعد میں وہ درست بھی ثابت ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ آپ کی حق بیانی ہی تھی کہ شراب کی حرمت، عورتوں کا حجاب، بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ کی رائے اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سمیت اور آپ کی کئی رائے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 27 آیتیں نازل فرما دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔ مکہ کے ساتھ سالہ نبوی دور میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ قدم قدم پہ رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر معاملے میں آپ کی رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر عمر کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی ابتدا کرنا۔ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہوا تھا، لہٰذا حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسور کا شرف بھی ملا تھا۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور حنین میں حضرت عمر مشرکین کے خلاف جس جرات مندی سے لڑتے تھے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت عمر کا اسلامی لشکر کے حمایت میں لڑنا ہی کافروں کے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتا تھا۔ سن 11 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو ایک عظیم صدمہ پہنچا اور آپ تلوار لے کر مدینہ کے گلیوں میں نکل پڑے اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دے کر حضرت عمر کے غم کو تسکین پہنچائی۔ سن 13 ہجری میں ابو بکر کے انتقال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ایک بہادر اور نڈر سپاہی ہونے کے باوجود ایک دانش مند اور عقل و فراست رکھنے والے انسان تھے۔ جب قریش میں دور جہالت تھی اور بہت کم لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، لہٰذا آپ کے خطوط خطبہ فرمان بہت ہی شاندار تھے۔ آپ خلافت پہ بیٹھتے ہی آپ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تمام عرب قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کیا گیا اور ایک ایسا عظیم لشکر تیار کیا کہ کیسر و کسریٰ کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا۔ آپ کے دور خلافت میں شام، مصر، عراق، الجزائر، ارمانیہ، آذربائیجان، فارس، خراسان، مکران اور بے شمار علاقے فتح کیے گئے۔ بڑے سے بڑے سپر پاور نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زیادہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق کا مقصد تاریخ کے خواہش پسند جنگجو کی طرح صرف خزانہ بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ، دین کی اقامت آپ کے عہد میں اولین ترجیح رکھتی تھی۔ حضرت عمر ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالت نظام، پولیس محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کروائے تھے اور عرب کے بدو قبائل نظام کو ختم کر قرآن و سنت کا نظام قائم کیا تھا۔
اور تمام عرب قبائل کے تلواروں کو توحید کی سربلندی کے لیے استعمال کیا گیا۔ روم اور فارس کے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمران دیکھا اور نہ ایسا باہمت شخص پایا۔ ایک بکری چرواہے نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گرا دیا۔ سن 23 ہجری کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کے خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔